نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، عقیدے والا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، نظریہ۔ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے معاذ اللہ۔ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے جانا ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے۔ جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا، جد و جہد کی بات کی، ہمت کی بات کی، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر بھی محنت کرے گا، ہم بھی محنت کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا، اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑھے، علم پر، ٹیکنالوجی پر، میڈیکل پر، اپنی کاوش پر، اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے۔ تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں۔ پرندے کی کتنی تعلیم ہے، کون سا کام سیکھا ہے؟ گھر سے نکلا ہے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے۔ نکلنا بہرحال شرط ہے، نکلنا اس نے ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو، جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے نظریاتی بننا ہے، نظریاتی۔ ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے، ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے، سارا خیال سیٹھوں نوابوں کی طرف ہے، سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے۔ یہ سارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کار والے پر دل یار والے، یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی، بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے، بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے، ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دیں، اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں۔ دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔
آپ بولے نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، بچے بھی، اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے، چپ کرنے کا اشارہ یہ ہے، اس کو سیکھ لیں۔ آپ بولے نہیں، بولنے سے تو جو چپ کرانے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور فرمائیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے، بس بات ہو جائے تسلسل سے۔ جنگ بدر کے اندر تلوار سے نہیں لڑی، صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا، صرف برچھی سے نہیں لڑی۔ جنگ بدر میں دو نظریے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو نظریے۔ ایک نظریہ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، معاذ اللہ شرابیں پئیں گے، موج کریں گے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک ایک بندے کے پاس تین تین قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ اس طرف کیا تھا، اس طرف وہ 1000 بندہ، یہاں 313۔ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریاں ذبح کر کے کیا کھانی تھی، ایک ایک سواری پہ 2 3 3 لوگ سوار تھے۔ حال یہ تھا کہ 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کانپ جاتا ہے۔ جب ذہن بن جائے نا کہ میرے سامنے 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہے اور اسلحے سے لیس ہے، بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر ہی۔ لیکن یہ 312 اور 13 کمزور کیوں نہ ہوئے، یہ گھبرائے کیوں نہ؟ جب ابو جہل نے رات کو بندے بھیجے نا، اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ مسلمان کتنے ہیں، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ 313 ہیں، اتنا تھوڑا سا اسلحہ ہے، تھوڑی سی سواریاں ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، انہیں صبح نا گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نا وہاں ان سے بات کریں گے۔ تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا، کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں 313 پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، بندہ کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں۔ اب نظریہ لڑا۔ نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ نظریہ لڑا، تلواریں ہار گئیں، تیر ہار گئے، نیزے ہار گئے، برچھیاں ہار گئیں، اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا، بھروسے والے لوگ جیت گئے۔ جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے،
سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔